اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ، جس کے بارے میں ہم پچھلے تقریباً ایک پورے ماہ سے اس جنگ کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، پھر اس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا۔ اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس جنگ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس جنگ کا پس منظر کیا تھا، یہ جنگ شروع کیوں ہوئی، آخر کیوں اس جنگ میں اتنی جانیں ضائع ہوئی، اور اسرائیل نے یہ ایران کے اوپر اٹیک آخر کیوں کیا۔ کیا اسرائیل کو پہلے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ایران اس طرح سے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جواب انشاءاللہ تعالی ہم اس ویلاگ میں آپ کو دیں گے۔ تو مگر اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ فلسطین کے بارے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا ایک 4 ریاستی حل، جو کہ مسلمان 4 ممالک ہوں گے، جن میں سعودی عرب، دبئی، مصر اور اردن وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی شاید پاکستان بھی اس کے اندر انوالو کیا جائے۔ تو یہ چند ممالک ایسے ہوں گے جو کہ اس مسئلے کے اندر شامل ہوں گے، اور وہ فلسطین کے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں گے، اور 2 ریاستی حل کے اوپر کوئی ایسی درمیانی سچویشن بنائیں گے جس میں کہ فلسطین کا زیادہ نقصان نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کو کوئی ایسی رہنے کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کو کوئی ایسی رہنے کے لیے جگہ مل جائے جہاں پہ کم از کم وہ اسرائیل کے خطرے سے باہر آ جائیں۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل فلسطین کے اندر مسلسل بمباری کر رہا ہے، وہاں کی عورتیں، بچے، وہ کسی کا لحاظ کر نہیں رہا، بلکہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کی لاشیں ہمیں مل رہی ہیں، نوجوان وہ ان کو اب صرف اور صرف اب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اسرائیل تمام طرف سے اس کو بارڈر بند کیے ہوئے ہیں فلسطین کے، اور وہاں پہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز آنے نہیں دے رہا، ناکہ بندی کی اس نے مکمل طور پہ۔ تو اس سچویشن سے سب سے پہلے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف نعرے لگاتے رہیں۔ کم از کم وہاں پہ موجود لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا سب سے زیادہ اہم سٹیپ یہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ پاکستان نے بیسیکلی یہ سٹیپ اٹھایا۔ اب پاکستان اور انڈیا کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے انڈیا پاکستان کے اوپر ابھی تک کوئی نہ کوئی جارحیت کرنے کی سوچ رہا ہے، اور وہ پاکستان، وہ تو 1 منٹ پاکستان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ پاکستان اور چائنا اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی ایک ٹرائی اینگل بن رہی ہے۔ تو اس ٹرائی اینگل کا انڈیا کو بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، ہمارے تمام ہمسایہ ملک اکٹھے ہو کے اب ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کریں گے۔ تو اب یہ انڈیا جو کہ امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھاتا تھا، اس نے اب یہ جب دیکھا کہ امریکہ بھی اس کی زیادہ کچھ ہیلپ نہیں کر سکا، بلکہ پاکستان کے ساتھ جب اس کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے جو بھی اپنے انسٹرومنٹ، جو بھی اپنا اسلحہ انڈیا کو دیا، وہ زیادہ کام نہیں کر سکا۔ تو اس وجہ سے امریکہ بھی اس جنگ سے پیچھے ہٹ گیا، اور اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کی، اور جنگ کو سیز کروانے کی کوشش کی۔ تو اب انڈیا کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے بڑے قریب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی، جس نے کہ پاکستان انڈیا جنگ میں پاکستان کا کھل کے ساتھ دیا، اور اس نے باقاعدہ صرف بیانات کی حد تک نہیں، بلکہ اس نے باقاعدہ اپنے اسلحہ بھی پاکستان کے لیے انہوں نے بھیجا، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل بھی تنہا محسوس نہ کرے۔ تو اس جنگ میں اب کیونکہ اس نے ترکی نے بڑا کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا، اس وجہ سے انڈیا کو بڑی اس میں پرابلم تھی کہ آخر یہ ترکی جس کے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن تھے، پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن تھے اس کے، تو اس نے پاکستان کا ہی کیوں اتنا زیادہ ساتھ دیا، جس کی وجہ سے انڈینز کو بڑا غصہ تھا ترکی کے اوپر۔ اور انہوں نے نا
तुर्की के ऊपर बड़ी सैंक्शन लगाने की कोशिश की कि तुर्की हमारे कंट्री के अंदर ये बरामद नहीं कर सकता, ये वाली चीजें हमारे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो तुर्की बजाय इसके कि बैकफुट पे जाए और इंडिया से डर जाए कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी आबादी है उसकी, और 1.5 बिलियन आबादी का एक मुल्क है, तो बजाय इसके कि तुर्की बैकफुट पे जाए, तुर्की ने मजीद आगे बढ़ते हुए इंडिया के इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं उनसे अपने रवाबत बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि श्रीलंका के अंदर पिछले दिनों तुर्की का एक जहाज, बहरी जहाज आया और उसके अंदर बकायदा उसने अपने रिलेशन श्रीलंका के साथ बढ़ाने शुरू किए हैं। और उसने श्रीलंका जो कि पहले इंडिया की तरफ माइल था ज्यादा, और इंडिया के साथ एक छोटा सा कंट्री है, और उसका सिर्फ एक ही हमसाया है श्रीलंका का जो कि इंडिया है। और श्रीलंका का बॉर्डर तो किसी भी मुल्क से नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडिया के साथ नजदीक तरीन है श्रीलंका, और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसके साथ श्रीलंका नजदीक तरीन हो। मालदीव भी उससे ज्यादा दूर है। तो अब उस कंट्री के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी इसने, तुर्की ने अपने रवाबत बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जिसका इंडिया को बड़ा मसला है। इंडिया ने तो ये सोचा था कि हम इसके ऊपर कुछ एक्सपोर्ट की पाबंदी लगाएंगे तो ये तुर्की डर जाएगा, मगर तुर्की ने मजीद आगे बढ़ते हुए इंडिया को मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो इस वक्त इंडिया हर मैदान में ही तकरीबन पीछे जा रहा है, फॉरेन रिलेशन, हर उसकी इकोनॉमी भी अब जो है डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इसके बाद तुर्की, आपको पता है कि उसने जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, यानी ये जो ट्यूनिस, उसके अलावा लीबिया, फिर उसके अलावा ये मिस्र और बहुत सारे ममालिक में, और उसके अलावा शाम, ये तमाम ममालिक में अरब स्प्रिंग शुरू हुई, तो तुर्की ने अब इन ममालिक का जो इनके जो अरब स्प्रिंग है उसका साथ दिया था। बजाय इन कंट्रीज का साथ देते, तुर्की ने अरब स्प्रिंग का साथ दिया था, और कहा यह जाता था कि इस अरब स्प्रिंग के अंदर तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। यानी ट्यूनिस में आपको पता है कि वहां की हुकूमत चेंज हो गई। सबसे पहले तो ये बगावत ट्यूनिस से ही शुरू हुई थी, तो वहां के जो हुक्मरान थे वो तो चुप करके ही चले गए, और उन्होंने जो बगावत जिन लोगों ने की थी उनको हुकूमत दे दी। उनका निजाम तो इतना ज्यादा तलपट नहीं हुआ, मगर दूसरे नंबर पे जो थे मोहम्मद कजाफी, वो लीबिया के हुक्मरान, उन्होंने आगे से बगावत को कुचल दिया, और फिर उसके बाद आपको पता है कि लीबिया की मुकम्मल तौर पे तबाही हो गई। अब वो कंट्री जो कि बहुत ज्यादा अमीर था, उसके लोग लीबियन जो थे, उनकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 60 लाख आबादी का ये कंट्री है लीबिया। मगर आबादी तो बहुत थोड़ी है, मगर दूसरे नंबर उसके बाद इसका रकबा बहुत ज्यादा है, तकरीबन 18 लाख मरबा किलोमीटर इसका रकबा है लीबिया का, और अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क है ये। मगर वहां पे बगावत शुरू हो गई, और वही अवाम जो पहले बड़े मजे से जिंदगी गुजारती थी, अब वो अमेरिका और दूसरे कंट्रीज की साजिश में आके उन्होंने ये अपने हुक्मरानों को वहां से निकाल बाहर किया, और अब तक वहां पे खाना जंगी चल रही है। तो ये होता है उस वक्त जब अवाम किसी दूसरे की इशारे पे चलना शुरू कर दे और अपने कंट्री को ना देखे कि मेरे कंट्री का इसमें क्या फायदा हो सकता है। तो बजाय इसके कि कोई अकल इस्तेमाल करते और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाते, उन्होंने बस अंधाधुंध उस मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दी अपनी ही अवाम ने, और मुल्क की क्या सत्यानाश कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे आपको पता है मिस्र, वहां पे हसनी मुबारक की हुकूमत थी जो कि 30-35 साल से चला आ रहा था, वो एक डिक्टेटर था। मगर बात यह है कि अवाम ने उसकी जब हुकूमत को खत्म किया, उसके बाद मोहम्मद मरसी की हुकूमत आई, और इनकलाब के बाद वहां भी इनकलाब कामयाब हो गया, और वहां पे मोहम्मद मरसी की हुकूमत आई, मगर सिर्फ वो 1 साल रहने दी गई। उसने ईरान के साथ अपने रवाबत बेहतर करने शुरू कर दिए थे, और कई ऐसी कंट्रीज थी जिसके साथ उसने अपने रवाबत मुसलमान कंट्री के साथ बेहतर करने शुरू कर दिए थे।
اور اسرائیل کے ساتھ اس نے کافی محاذ کھول لیے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کو وہ پسند نہیں آئے اور ان کو صرف 1 سال چلنے دیا گیا، اور پھر 1 سال بعد ہی وہاں پہ ملٹری کو ہوا اور اس کی حکومت ختم کر دی گئی محمد مرسی کی، جو کہ ایک واقعی میری نظر میں بھی گریٹ لیڈر تھے محمد مرسی۔ تو وہ ایسے نہیں تھے کہ جناب ناچ گانا کر کے حکمران بن گئے، بلکہ وہ ایک مصر کی اسلامی جماعت کے لیڈر تھے، اور یہ 100 سال پہلے کی جماعت تھی، اور وہ باقاعدہ ایک اسلام اور شریعت کے مطابق اپنی پارٹی کو لے کے جا رہے تھے۔ تو وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے، مگر صرف 1 سال بعد ملٹری کیو کے ذریعے ان کو اتار دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آج کل وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر جنرل سیسی جن کا نام ہے، وہ تقریباً 10 سال سے وہاں پہ، بلکہ 12 سال سے، کیونکہ 2013 میں مرسی کی حکومت آئی تھی، 2014 میں ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، تو یہ 10 سال سے تقریباً 11 سال سے وہاں پہ اب ملٹری حکومت ہے، جو کہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش کی، مگر آخر کار ان کو دوبارہ پھر اسرائیل کے ساتھ اب ان کا پھڈا جو ہے وہ فلسطین کے معاملے میں پڑ گیا ہے۔ مصر کے ساتھ فلسطین کا بارڈر لگتا ہے، مگر مصر اپنے ملک کے اندر ان کو فلسطینیوں کو نہیں آنے دیتا، اور اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کرتا ہے، کیونکہ اس کے حکمران تقریباً اسرائیلی نواز اور امریکن نواز ہی حکمران ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے اس کے بعد یہ سپرنگ جو ہے، عرب سپرنگ، شام میں بھی گئی۔ شام میں یہ بشار الاسد جو کہ ایک حکمران تھا شام کا، وہاں پہ یہ عرب سپرنگ گئی، اور اس وقت سے شام کے اندر بغاوت ہو رہی تھی، عوام اپنے حکمران کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اب جا کے تقریباً 2024 کے اینڈ پہ اور 2025 کے شروع میں تقریباً وہاں پہ ایک نیا حکمران آیا، جو کہ ترکی اور امریکہ اور کہا جاتا ہے ان تقریباً تمام ممالک کی مشاورت سے ہی وہاں پہ جو نیا حکمران آیا ہے وہ آیا ہے۔ تو اب یہ شام کی حالت ہے، شام بھی مسلمانوں کا ملک برباد ہو گیا، تو ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سارے ممالک، کچھ تو امریکہ کے اشاروں پہ عوام اپنے حکمران کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور کہیں پہ حکمران بالکل ان اسرائیل کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ تو مگر سب سے زیادہ تو اس وقت ضرورت متحد ہونے کی ہے، جب تک مسلمان اتحاد نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسرائیل اور ایران کی جنگ بھی دیکھ لی، ہم دعوے کرتے رہے، ہم جتنی مرضی بار کہتے رہے کہ دیکھیں جی ایران جو ہے وہ اس نے بڑی کوشش کی، ہاں ٹھیک ہے اس نے بڑی کوشش کی، اسرائیل کے آگے سے اس نے بڑی بہادری سے لڑا ہے، مگر آپ خود دیکھیں کہ اسرائیل نے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے، پہلے ہی دن اسرائیل نے ایران کا آرمی چیف کو شہید کر دیا، اور پھر ان کی جو خمینی کی جو ایک فوج تھی اس کے حکمران کو، وہ جو اس کے آرمی چیف کو مار دیا اس نے، پھر اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے نیوکلیر سائنسدان مار دیے، اور پھر جو نیا ایک آرمی چیف بنایا اس کو صرف تیسرے دن مار دیا، اور لاکھوں کی جو وہاں پہ کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا، پھر اس کے بعد سینکڑوں لوگ مارے گئے ایران کے، اسرائیل کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، مگر بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد یا تو ہو کہ اسرائیل ڈر گیا ہے، اس نے تو غزہ کے اندر مزید بمباری شروع کر دی ہے، وہاں پہ جتنی پہلے ہلاکتیں ہوتی تھی اب مزید ہلاکتیں بڑھ گئی ہیں، جو ایران پہلے تھوڑا بہت اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا تھا اب وہ بھی آنکھیں دکھانا بند ہو گیا، اب اسرائیل کو کھلی چھوٹ مل گئی، کیونکہ دوسرا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ بند نہیں ہونی تھی، یہ اصل میں چائنا اور رشیا یہ تھوڑا سا انہوں نے دمکایا ہے اس کو اسرائیل کو، تو فوراً انہوں نے جنگ بند کر دی، ورنہ یہ جنگ بند نہیں ہونی تھی۔ اور تھوڑا سا پاکستان نے اپنے سفارتی کچھ ایسے اختیارات استعمال کیے، پاکستان کچھ سفارت پاکستان کی بڑی کامیاب سفارت اس بار ثابت ہوئی کہ انہوں نے یہ جنگ بند کروانے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو چاہے لوگ نہ مانیں، ضروری نہیں کہ سارے ایگری کریں اس بات سے کہ پاکستان کا ایران اور اسرائیل جنگ بند کروانے میں بڑا ہاتھ تھا، لوگ نہیں مانتے، مگر ایویں نہیں
ایران کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے، ایران کے اندر ابھی تک ان کے وزیر خارجہ جو ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. صرف ایک بار نہیں انہوں نے تشکر پاکستان کا، بلکہ ابھی تک شکریہ پاکستان کے نعرے ایران کے اندر لگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان ممالک کو سلامت رکھے اور مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرنے کی جو توفیق دے، کیونکہ جب تک یہ پاکستان، ایران، یہ تمام کنٹریز اپنی ٹیکنالوجی جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک، اور معیشت کے میدان میں ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں یہ ہو سکتا. اب کیسے اسرائیل کو روک لیں گے؟ وہ دوبارہ پھر حملہ کر دے گا. اب اگر دوبارہ فرض کریں حملہ کرتا ہے تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکال دے گا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، ایویں ہی پرجوش نعرے لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سائنس کے میدان میں تھوڑا سا آگے جائیں، جیسے چائنا بھی آگے گیا ہے، ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں. تو شکریہ، اسی کے ساتھ یہ ولاگ بند کرتے ہیں. السلام علیکم.